کہ پیسے ہی سے زندگی بنتی ہے، تو اب راستے اس کے مطابق چلنے شروع ہو گئے کہ بھئی مرد کے کمانے سے پورا نہیں ہوتا، عورت بھی کمائے، اس کے ساتھ بچے بھی کمائیں۔ اور مجھے گلاسگو میں پتہ نہیں یہاں بھی ہوں گے کچھ ایسے کہ سال کے 365 دن کوئی چھٹی نہیں، کام ہی کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ اس سے تو گدھا بہتر ہے جو کشنے کے وقت تو جا کے رستے سے بند کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب چونکہ صرف مرد کی کمائی سے پورا نہیں ہو رہا تو عورت بھی کمائے، پھر اس سے پورا نہ تو بچے بھی کمائیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ، اب حلال میں پورا نہیں ہو، چلو حرام بھی کماؤ، شراب بھی بیچنی پڑے بیچو، پیسہ زیادہ آئے گا، اور رشوت دینی پڑے لو، پیسہ زیادہ آئے گا، کھوٹ ملاوٹ جھوٹ پہ چلنا پڑے چلو چونکہ پیسہ زیادہ آئے گا۔ پھر اس کے لیے جھوٹ سچ نمبر 2 چیز بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے حلال حرام یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ پہلے ایک ذہن بنا، اس ذہن کے پیچھے وہ خطائیں ہیں، جلد باز ہے، ناشکر ہے، علم تھوڑا ہے، غصے والا ہے، کمزور ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، یہ ساری چیزوں چونکہ یہ بنیادی خطا تھی، تو جب اپنی عقل سے فتویٰ مانگا تو اس نے کہا جتنا پیسہ ہوگا اتنے کام بنے گا۔ پھر شیطان نے فتویٰ دیا کہ حلال کمائی میں تو اتنا آتا نہیں، لہذا کوئی ادھر ادھر بھی جاؤ۔ میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، چیچا وطنی ہماری جماعت تھی، وہاں ایک بہت اللہ کے نیک محبوب بندے تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ تعالیٰ حلال دے وے تے بہتا سارا سب ایکشن کیا، اللہ تعالیٰ حلال دے وے تے بہتا سارا، تو انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی ملو، حلال تا تھوڑا ہی ملو۔ اور اللہ نے پہلے سے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی زیادتی میں تمہیں مزہ بڑا آئے گا، تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہلاکت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوا، اب اس پر سارے لگ گئے، باپ بھی، ماں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بھائی بھی، سب لگے ہوئے، سب لگے ہوئے۔ اس کے مقابل میں اللہ ایک ذہن دیتا ہے، جو میں نے آیت چھوٹی سی پڑھی تھی، ایک ذہن اللہ ہمارا بناتا ہے کہ میرے بندو زندگی بنانے والا اللہ ہے۔ اچھا، زندگی کا بننا اور بگڑنا، ایک بیچ میں اضافی بات کروں، اللہ کی قسم اس کا تعلق چیزوں سے نہیں، پیسے سے نہیں، زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق آپس کے رویوں سے، بیہیویئر سے۔ آدمی بیوی کو سونے کا سیٹ نہیں، زیور کا سیٹ پہنا دے اور 2 بول کڑوے سنا دے تو کہے گی یہ کاش تو مجھے یہ ہیرے کا سیٹ نہ دیتا، یہ میٹھے 2 بول مجھے دے دیتا۔ اور بیوی خاوند کی ساری خدمت کرنے کے بعد 2 بول کڑوے سنا دے تو کہے گا تو میرے کام نہ کرتی، یہ 2 بول نہ بولتی۔ زندگی میں جو خوشی آتی ہے، خوشی جس کو کہتے ہیں بڑا خوشحال ہے، خوشحال گھر کو، بڑے گھر کو خوشحال نہیں کہتے، سونے چاندی کے زیورات کو اور بڑی گاڑیوں کو خوشحالی، یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے خوشی، اندر کی کیفیت کا نام ہے پریشانی، دکھ، غم، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اور ان کیفیات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، ان کیفیات کا تعلق آپس کے بیہیویئر سے۔
اولاد ماں باپ کو تھوڑا سا تیز بول دے تو ماں باپ کے سارے سکھ ختم ہو جاتے. ایک دفعہ ہم حجاز میں تھے تو میری بیوی نے اپنے درمیانے بیٹے کو فون کیا تو وہ کہیں سویا ہوا تھا. تو اس نے ڈھیلا ڈھالا جواب دیا, نیند میں آدمی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں کمرے میں آیا تو وہ میری بیگم بیٹھی رو رہی. کیوں؟ حج پر تھے. میں کیا ہوا؟ تو میں نے عاصم کو فون کیا, اس نے اتنا سرد جواب دیا ہے کہ میں رو پڑی. میں اس کے لیے ساری راتیں جاگ کے کاٹی. تو یہ میرے لیے تھوڑی سی نیند نہیں قربان کر سکا. حالانکہ اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی, گستاخی نہیں کی. سویا آدمی کیسے ویلکم کر سکتا؟ رویے زندگی میرے بھائیو, زندگی میں خوشیوں کے آنے کا تعلق اللہ کی قسم کپڑا زیور پیسے سے نہیں, بڑے گھر گاڑی سے نہیں. جو خوشیاں آتی ہیں وہ آپس کے اچھے رویوں سے آتی. اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی میں خوشی کو بھول جاؤ. اگر وہ صحیح ہیں تو بھوک میں بھی مزہ اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بنیاد سمجھائی ہے. ایک بنیاد شیطان نے سمجھا کہ پیسہ بناؤ, پیسے سے خوشی حاصل کرو, پیسے سے تم خوشحال ہو جاؤ. اور اللہ نے اس کا دوسرا ذہن دیا کہ نہیں, یہ اس سے نہیں ہوگا. خوشی اور غمی اللہ دل میں ڈالتا, وہ کیفیت ہے. سعید بن جبیر جب ذبح کیے گئے تو خون نکلا بہت زیادہ. تو حجاج نے تو 1.25 لاکھ آدمی قتل کروائے تھے. تو کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا خون نکلا. اور اس کا خون اتنا کیوں نکلا؟ تو وہ طبیب نے کہا کہ یہ آدمی آخری وقت تک, گردن پہ چھری پھرنے کے وقت تک بھی اندر سے مطمئن تھا اس کا خون خشکی نہیں ہوا, لہذا پورا باہر نکلا. جو پہلے تو انہیں قتل کیے وہ تلوار دیکھ کے ان کے اندر کی روح فنا ہو جاتی تھی, آدھا خون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا. تو ایک ذہن اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ حلال پہ آ جاؤ, اطاعت پہ آ جاؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثی, اپنی زندگی کو اگر خوشحال رکھنا ہے, اس جہان میں فلاح پانی ہے, تو اللہ نے ایک ترتیب زندگی بتائی ہے, تو اس کو فالو کرو. پھر رزق تو اوپر سے آتا ہے. محنت تو ایک سبب ہے, دینے والا اللہ ہے. کبھی زیادہ دیتا ہے, کبھی کم دیتا ہے, کبھی درمیانہ دیتا ہے, کبھی بہت زیادہ دیتا ہے, کبھی کچھ بھی نہیں دیتا. جن کو کچھ بھی نہیں دیتا تو ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. ان کا کیس بڑا عجیب ہوگا آخرت. وہ ان کے بعد فرشتے جائیں گے, حساب دو. وہ کہیں گے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا, ہم سے کیا لیتا. وہ بڑے آگے کہیں گے ان سے لے جن کو دیا تھا, ہم سے کیا لیتا. تو فرشتے بھی بڑے پریشان ہو جائیں, کہیں گے یا اللہ کہ تیرے بندے بڑے سر ملے نا. وہ کہہ رہے تھے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا, ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بلاؤ میرے پاس. تو ان کو وہ ترازو کے پاس بلایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے. کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے حساب لینے آئے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتے. جیسے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے لے جن کو دیا تھا. وہ کہیں گے ہمارے پاس ہے کیا جس کا حساب لینے آ گئے. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تھا کیا جس کا تو حساب لیتا ہی ہم نے کہا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے معذرت کریں گے جیسے ہم ایک دوسرے سے معذرت کریں گے. وہ کہیں گے اما انی لم ازو عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ. میرے بندو دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے دور اس لیے نہیں رکھا کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے یا تم میری نظروں میں حقیر تھے, بل لأدخر لکم من کرامتی لہذا اليوم, آج کا دن میں تمہیں اوروں سے زیادہ عزت دینا چاہتا تھا, اس لیے میں نے تمہیں تنگی میں رکھا. تو جاؤ ان مالداروں کو حساب میں چھوڑ دو اور تم جاؤ جنت میں جہاں مرضی چلے جاؤ. تمہارے لیے جنت کھلی ہے.
تو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ذہن ہے کہ اپنے عمل پہ فوکس کرو. اب اس کی دو بڑی شاخیں ہیں. ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایمان کے بعد نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. کہ آپ کی نصیحت میں جو آخری لفظ تھا وہ تھا الصلاۃ. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی، پیر کے 10-12 کے درمیان کا ٹائم، تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا. یہ دو لفظ آپ دہرا رہے تھے. اسی دو کو میں بنیاد بنایا کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا حق ہے نماز، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے اچھا سلوک، حسن سلوک. اس دونوں کو دہراتے پھر آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آخر میں صرف نماز کو لے لیا، آواز کمزور ہو گئی، اور آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اپنے پاس بلا لے. تو زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دو بڑی چیزیں